सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 9 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी मुताबिक 12 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी शहर ताइफ का गुलाब, खूबसूरती, हुस्न और मोहब्बत की अलामत। गुलाब को दुनिया भर में हसन और प्यार की अलामत समझा जाता है। वैसे तो गुलाब बरसगीर में बेहद मकबूल है और घरों में भी गुलाब के पौधे लगाने का रवाज है, लेकिन सऊदी अरब में भी गुलाब से प्यार में किसी से पीछे नहीं। सऊदी अरब में गुलाब के लिए अलवर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब पर अरबों ने बहुत से कसीदे भी लिखे हैं और खूबसूरती गाने भी तैयार किए जा चुके हैं। सऊदी अरब का शहर ताइफ गुलाबों का शहर माना जाता है। ताइफ को पुरफ़ज़ा मकामात की दुल्हन भी कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाले गुलाब दुनिया की महंगी तरीन खुशबूआत में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रांस के माहिरीन ताइफ को खुशबूआत की सल्तनत का नाम दिए हुए हैं। अकाज़ अखबार के मुताबिक ताइफ कमिश्नरी में गुलाब के फार्म जगह जगह लगाए गए हैं, जहाँ सालाना 700 टन अरग गुलाब तैयार होता है। 12,000 टन गुलाब के फूलों से 1 तोला अरग गुलाब हासिल किया जाता है। 1 तोला अरग गुलाब $1,000 तक फरोख्त होता है। दुनिया भर के माहिरीन खुशबूयात खुसूसन फ्रांस से तल्लुक़ रखने वाले वक्तन फ़वक्तन ताइफ का दौरा करके यहाँ की मनफरद और शानदार सनत में रूनमा होने वाली तब्दीलियों का पता लगाते हैं। अगर अब यहाँ सदियों से गुलाब पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ताइफ गुलाब का असल वतन है। दरअसल 500 बरस कबल दमिश्क से गुलाब के पौधे ताइफ लाए गए थे। दमिश्क के गुलाब को ताइफ की सरजमीन भाग गई और अब ताइफ में सिर्फ दमिश्क के मुकाबले में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से 3 गुना ज़्यादा गुलाब पैदा हो रहे हैं। अहले ताइफ को अपने यहाँ की खूबसूरत पैदावार पर फ़ख्र है। इसका इज़हार ताइफ गुलाब मेला मुनक्कद करके किया जाता है। मेला देखने और गुलाब की मसनूआत खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग ताइफ पहुँचते हैं। मनफरद इकामा ले लिया तो बहुत सी तकलीफ से बच जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने मुल्की माशियत को सहारा देने और तेल पर इन्हिसार कम करते हुए दीगर शोबों की जानिब अपना रुख किया है। इस नई पॉलिसी के तहत हालिया दिनों में गैर मुल्कियों के लिए इकामा मुमय्यज़ा यानी मनफरद इकामा जारी करने का भी फैसला किया गया है। गुज़श्ता दिनों इस हवाले से वेबसाइट का ऐलान कर दिया गया है, जहाँ जाकर इस इकामे को हासिल करने वाले अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मुनफरद इकामा आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास अफराद के लिए जो माली लिहाज से हाथ से मजबूत हों और वो सऊदी कवानीन के दायरे में रहते हुए अपना सरमाया ऐसे काम में लगाने के ख्वाहिशमंद हो जिससे हुकूमत वाम और सरमायाकार को फ़ायदा भी पहुँचे। इस सहूलत पर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तान की बड़ी तादाद ने खुशी का इजहार किया है, जिसमें जद्दा की एक निजी कंपनी में गुज़श्ता 30 बरस से मैनेजर के ओहदे पर काम करने वाले मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक इस सहूलत का कारोबार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि कफ़ील की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ आप अपने ख़ानदान के साथ सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इन्होंने कारोबारी मौक़ों के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आजकल रुपये की कदर जिस तरह घट रही है, इस तरह का मामला कम अज़ कम यहाँ नहीं, जो प्लस पॉइंट है। इन्होंने कहा कि अगर फ़ीस मुनासिब हो तो मुनफरद इकामा बेहतरीन सहूलत है। अभी इब्तिदा में लोग इसे परखेंगे और उम्मीद है कि इसे बेहतरीन पाएंगे। मामा काबा अब्दुर्रहमान अस-सदैस ने हरमैन शरीफैन इक़्तिदार का प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। हरमैन शरीफैन के इंतज़ामिया अमूर की ज़िम्मेदारी जनरल प्रेसिडेंसी के चेयरमैन और इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस-सदैस ने जुमेरात के रोज़ हरमैन शरीफैन इक़्तिदार के अनवान से एक नए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ये दो प्रोग्राम हरमैन प्रेसिडेंसी के मातहत काम करने वाले 90 दूसरे प्रोग्रामों में शामिल होगा। हरमैन शरीफैन इक़्तिदार प्रोग्राम का मकसद 1440 हिजरी के हज सीज़न में आज़मीन हज की रहनुमाई करना है। हरमैन प्रेसिडेंसी के ज़ेर इंतज़ाम दीगर प्रोग्राम में आइमा मुअज़्ज़िनीन, हरमैन तराजुम लुग़ात, तवाइफ अमूर, गाइडेंस, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, मसाहफ़ और कुतब और मस्जिद हराम की इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक़ प्रोग्राम शामिल हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सदैस ने हरमैन शरीफैन इक़्तिदार प्रोग्राम के ज़रिए आज़मीन हज की हर मुमकिन रहनुमाई और हजाज की सहूलत की खातिर की जाने वाली मसाइल को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इनका कहना है कि हरमैन शरीफैन इक़्तिदार प्रोग्राम के ज़रिए हज के मौके पर गुड गवर्नेंस का मुज़ाहरा करने के साथ साथ हज की क़यादगाहों और इनके मुनासिब हज के मौके पर हजाज की हर मामनत को यकीनी बनाना और इससे हर मुमकिन रहनुमाई मुहैया करना है। राब्ता आलम इस्लाम के सरबराह ने हज को सियासी बनाने की मजम्मत कर दी। राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने हज को सियासी बनाने की कोशिशों की मसम्मत कर दी और खबरदार किया कि हज जैसे इस्लामी फरीज़े के हकीकी और रूहानी मकासद की खिलाफ वर्जी से गुरेज किया जाए।
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق رابطہ عالم اسلام کے سربراہ نے حج کے موقع پر سیاسی فرقہ واریت اور تعصبات پر مبنی نعرے بازی کو اسلامی اصولوں سے انحراف قرار دیا ہے۔ ان کے پاس بیان سے قبل ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ نے حج کو ایک سیاسی کام قرار دیا تھا اور اس کو سیاسی بنانے پر زور دیا تھا۔ محمد عیسیٰ نے کہا کہ حج سعودی عرب کے پرامن ماحول میں کسی کو رہتا ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ علی خامنہ نے 3 جولائی کو ایک بیان میں حج کو سیاسی بنانے کے محافظ کو بدمزہ مخالفت فعل قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عازمین حج کو سیکورٹی مہیا کرنے کے لیے سعودی عرب پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اس کو سیکورٹی مرکز ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ واضح رہے کہ ایران میں 1979 میں برپا شدہ انقلاب کے بعد اس کے لیڈر قریب ہر سال ہی حج کو سیاسی بنانے کے بیانات داغتے رہتے ہیں اور ایران ماضی میں حج کے موقع پر الحرمین شریفین میں سرکاری سطح پر گڑ پھیلانے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ سعودی عرب کو ایران کے اس طرح اپنے داخلی امور میں دخل اندازی پر مبنی بیانات اور اقدامات گہری تشویش لاحق ہو رہی ہیں۔ میٹھا ترش انگور سعودی عرب میں الاحساء کی لذیذ ترین سوغات۔ سعودی عرب کے مشرق میں واقع الاحساء کا نخلستان موسم گرما میں متعدد اشیاء کی پیداوار کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ پیداوار کی شکل، ذائقہ اور معیاری اس زرعی علاقے کو مملکت کے دیگر علاقوں کے مقابل امتیازی حیثیت عطا کرتا ہے۔ ان میں انجیر، تربوز، چکوترا اور الاحساء کا سبز لیمو شامل ہے۔ ان کے علاوہ سرخ اور پیلے انگور الاحساء کے کھیتوں کی پیداوار میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ الاحساء کی زرعی پیداوار میں خصوصی دلچسپی رکھنے والے سعودی شہری حسین البکشی نے رواں سال موسم گرما میں اس حوالے سے تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جو تیزی سے گردش میں آئیں۔ البکشی نے العربیہ.net کو بتایا کہ وہ ویڈیوز اور تصویر کے ذریعے زرعی پیداوار کو نمایاں کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آخری چیز الاحساء کا انگور تھا۔ یہاں انگور کا سیزن 1.5 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود یہ نخلستان کی لذیذ ترین چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ البکشی کے مطابق الاحساء کا انگور ایک ہی وقت میں ترش ہونے کے ساتھ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ انگور کے پکنے کے بعد کاشتکار اسے منڈی میں پیش کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں اس کی فی ٹوکری قیمت 20 ریال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ البکشی سوشل میڈیا پر الاحساء سے متعلق اکاؤنٹس کے ذریعے یہاں کے تاریخی اور آثار قدیمہ کے مقامات کا جمال اور یہاں کے اہم ترین زرعی مسائل کو نمایاں کرنے کی تنگ و دود میں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے یوٹیوب پر البکشی کا ایک چینل ہے جس کے سبسکرائبر کی تعداد 1.28 لاکھ ہے۔ اس کی ویڈیو کے ویوز کی تعداد 32,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ حج کے موقع پر سیاسی اور فرقہ واریت نعروں کا کوئی جواز نہیں، سپریم علماء کونسل۔ سعودی عرب کی سپریم علماء کونسل نے کابینہ اس بیان کی تائید کی ہے کہ جس میں عازمین حج پر زور دیا گیا تھا کہ وہ فریضہ حج کے دوران اپنی متوجہ مناسک حج پر مذکور رکھیں اور ہر قسم کی مسلکی فرقہ واریت اور سیاسی نعروں سے گریز کریں۔ العربیہ.net کے مطابق سعودی عرب کی علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے آنے والے فرزندان توحید کا اصل کام مناسک حج کی ادائی ہے۔ حج کے ایمانی مقاصد کا حصول ہر حاجی کی پہلی ترجیح ہے۔ حجاج کرام کو حج کی عبادت کے موقع پر فائدہ اٹھا کر خود کو عبادت اور اطاعت الہی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ حجاج کرام کے لیے کسی قسم کے سیاسی اور فرقہ وارانہ نعرے بازی ایسی کسی سرگرمی حصہ لینے کا کوئی جواز نہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حج کے دوران حجاج کرام کا سب سے بڑا مقصد عبادت، قرب الہی، معصیت سے اجتناب اور اطاعت خداوندی ہے۔ حج پوری مسلم امہ کی وحدت کی علامت ہے اور حج کے شعائر ان کی روح کے مطابق ادائی ہر حاجی کی دینی ذمہ داری ہے۔ قبل ازیں سعودی عرب کابینہ نے بھی عازمین حج پر خود کو سیاسی نعرے بازی سے دور رکھنے پر زور دیتے ہوئے اپنی متوجہ شعائر بیت اللہ پر مذکور رکھنے کی اپیل کی تھی۔ عرب اتحاد کے 30 مخبروں کو نام نہاد حوثی عدالت نے موت کی سزا سنا دی۔ یمن کے مسلح حوثی قبائل کے زیر انتظام ایک نام نہادی عدالت نے 30 دانشوروں، ٹریڈ یونین عہدیداروں اور تبلیغی علماء کو مبینہ طور پر عرب اتحاد کے لیے جاسوسی کی پاداش میں سزائے موت سنائی۔ ذرائع نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا باغیوں کے زیر نگین دارالحکومت صنعاء کی ایک فوجداری عدالت میں 36 افراد کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ مدعا علیہم گزشتہ 1 برس سے باغیوں کی تفہیم میں
ذرائع کے مطابق فوجداری کی عدالت نے منگل کے روز 30 افراد کو جار ممالک کے لیے جاسوسی کے الزام میں فنا کے گھاٹ اتارے جانے کی سزا سنائی۔ 6 ملزموں کو مقدمہ میں ناکام شواہد کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ سزائے موت پانے والے افراد پر الزام تھا کہ وہ عرب اتحاد کو بیماری کے لیے مبینی زمینی اہداف کی نشاندہی کیا کرتے تھے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ کہتے ہوئے ان جعلی مقدمات کی مذمت کی ہے کہ ان کے ذریعے حوثی اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایمنسٹی کے مطابق سزائے موت پانے والوں میں 45 سالہ یوسف البواب بھی شامل ہے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہیں۔ انہیں 2016 کے اواخر میں حراست میں لے لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ریسرچ برائے مشرق وسطی لین معلوف کے مطابق حوثیوں کے فی الوقت 2015 سے عدالتی انتظام و انصرام کے سنبھالنے کے بعد سے صنعاء میں قائم خصوصی فوجداری عدالتوں کو مخالفین اور ناقدین کو شد و مت سے نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیاگرا آبشار میں کودنے والا شخص معجزاتی طور پر محفوظ۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع مشہور اور انتہائی خطرناک سمجھی جانے والی نیاگرا آبشار میں ایک شخص نے چھلانگ لگا دی، تاہم وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ کینیڈین پولیس کے مطابق نیاگرا فال میں کودنے والے شخص کو معمولی چوٹیں آئیں، وہ اسے کودنے کے بعد دریا کے زیر حصے میں ایک چٹان پر بیٹھے پایا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق نیاگرا پارک پولیس کو منگل کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے اطلاع ملی کہ ایک شخص 57 میٹر بلند حصے ہارس شو فالز کے کنارے پر کھڑا ہے۔ پولیس نے موقع پر دیکھا تو ایک شخص آبشار کے طرف میں لگی رکاوٹیں عبور کر کے آبشار میں کودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے روکنے سے قبل ہی اس شخص نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ بعد ازاں پولیس نے آبشار کے نچلے حصے میں کودنے والے شخص کی تلاش شروع کر دی تو اسے ایک چٹان پر بیٹھے پایا۔ نیاگرا فال میں گرنے کے بعد اسے معمولی زخم آئے۔ پولیس نے اسے نکال کر اسپتال پہنچا دیا۔ نیاگرا فال میں کودنے والے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یہ شخص نیاگرا فال کے امریکی سرحد سے پانی میں کودا۔ مقامی میڈیا کے مطابق خطرناک آبشار میں کود جانے کے بعد بچ جانے والا یہ شخص چوتھا شخص ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔